ہوتا. اور ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یعرف حق اطرتی والانصار، فرمایا جس نے میری آل کا حق نہ پہچانا کہ میری آل کا بندہ مومن پہ حق کیا ہے، میری اطرت کا ایک بندہ مومن پہ کیا حق ہے، انہوں نے جب تک میری اطرت کا حق نہ پہچانا اور میرے انصار کا حق نہ پہچانا، تو حضور فرماتے ہیں وہ بندہ 3 شخصوں میں سے ایک ضرور ہوگا. یہ 3 کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان میں سے ایک قسم کا وہ ضرور ہوگا جو میری اطرت کا حق نہیں پہچانتا، میری آل کا حق نہیں پہچانتا، میری آل سے میری اطرت سے وہ محبت نہیں کرتا. 3 شخصوں میں سے وہ ایک ضرور ہے. فرمایا اما منافق، یا تو وہ بندہ منافق ہے، اوپر سے کہتا ہے کہ میں مومن ہوں لیکن اس کے دل کے اندر نفاق ہے، وہ دل سے مومن نہیں. دل سے جو بندہ مومن ہے اس کے دل میں میری اطرت کا پیار ضرور ہوگا. اما منافق ہو، یا وہ منافق ہے. دوسرا فرمایا اما ولد زانیہ، یا وہ حلالی نہیں، اس کا نسب اپنے باپ سے ثابت نہیں، کہیں گڑبڑ ضرور ہے. اگر نسبی ہوتا، حلالی ہوتا تو اسے میری آل سے پیار ضرور ہوتا. میری آل کا بغض، میری اطرت کا بغض جس کے سینے میں ہے، یا وہ منافق ہے یا وہ پھر بلد زانیہ ہے. تیسرا فرمایا اما حملتہ امہ غیر طہر، یا وہ ایسا ہے کہ جس وقت اس کی ماں اس سے حاملہ ہوئی تھی تو اس کی ماں حالت طہر میں نہیں تھی، یعنی ناپاکی کی حالت میں تھی. پھر اس کے والدین کا آپس میں ملاپ ہوا کہ جس حالت میں عورت کے قریب جانا اور اس سے اس قسم کے تعلقات قائم کرنا حرام ہے، لیکن اس کے والدین نے اس چیز کا خیال نہ کیا. ان ایام کے اندر یہ کام ہوا تو پھر حمل ٹھہرا. فرمایا یہ 3 شخصوں میں سے ایک ضرور ہے جو بندہ میری آل کا حق نہیں پہچانتا. اور فرمایا کہ جس کے سینے میں میری آل اور میرے اصحاب کی محبت موجود ہے اس کے ایمان کے لیے کوئی الگ سے گواہی کی ضرورت نہیں. جس کے سینے میں یہ دونوں محبتیں موجود ہوں سمجھ لو وہ پکا مومن ہے. سبحان اللہ. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل، آپ کی اطرت کی محبت یہ بندہ مومن کے لیے کتنی ضروری ہے. رب ذوالجلال ہمیں آخری سانس تک اس محبت پر قائم رکھے. اسی محبت میں رب ذوالجلال ہمیں جینا مرنا